آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم إنه تعالى جبار كريم الملك البر الرؤوف الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم کشتی نہ رہی ساحل نہ رہا ساحل کی تمنا بھی نہ رہی کشتی نہ رہی ساحل نہ رہا ساحل کی تمنا بھی نہ رہی اے پوچھنے والے ذرا غور تو کر انجام ہمارا کیا ہوگا میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں اللہ رب العزت کے نزدیک زندگی گزارنے کا طریقہ صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے خدا تعالی کے بنائے ہوئے نظام کو قبول کیا جائے اس کی اطاعت و فرما برداری کی جائے خدا تعالی کے بنائے ہوئے نظام کو قبول کیا جائے اس کی اطاعت و فرما برداری کی جائے اللہ رب العزت کے امر نواہی میں کوئی مداخلت باقی نہ رہے اللہ کی وحدانیت اور حقانیت کا مطلب یہ ہے کسی طرح کی کوئی مشارکت باقی نہ رہے جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں اللہ کی اس بات کو ماننے والا ہوں اس کی اطاعت میں قائم کرنے والا ہوں اس کی فرما برداری کرنے والا ہوں خدا کی وحدانیت کو اس کی ذات کو اس کی صفات کو اس کے اسماء کو اس کے افعال کو اس کے تصریفات کو اس کے کرشموں کو اس کے معجزات کو اس کے نبیوں کو اس کے پیغمبروں کو اس کے انبیاء کرام کو اور اس دور کے لوگوں کو ماننے والا ہوں اس دور کے لوگوں کو ماننا اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو کبھی حضرت نوح علیہ السلام کو کبھی لوط علیہ السلام کو کبھی شعیب علیہ السلام کو کبھی موسیٰ علیہ السلام کو کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بعد ان کے اصحاب کو تابعین کو مصنفین کو محدثین کو فقہاء کو دین کے نمائندوں کو حق اظہار کرنے والوں کو تسلیم کرنا اور ان کے نقش قدم کو اختیار کر کر آگے بڑھنا یہ وہ معاہدہ ہے جو اس زمین کے انسان سے ہے عزیزان گرامی چاہے وہ مسلم قوم ہو یا غیر مسلم چاہے وہ شہر میں رہنے والا ہو یا دیہات میں چاہے وہ امیر ہو یا غریب چاہے وہ کسی خطے کا رہنے والا ہو خدا تعالیٰ کے یہ قانون جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امت کے ہر ایک فرد کے لیے ہے کیونکہ وہ آخری نبی ہے یہ آخری دین ہے یہ آخری شریعت ہے یہ آخری کتاب ہے اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گیا قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین اے پیغمبر آپ کہہ
کہہ دیجئے اے لوگوں میں تمہیں کھلا ہوا ڈالنے والا ہوں. اے دنیا کی مختلف بلاد کے ماننے والوں، تاروں کو ماننے والوں، چاند کو ماننے والوں، سورج کو ماننے والوں، بکائے کے ماننے والوں، بتوں کو پوجنے والوں، ارے مجھے کہنے دیجئے وہ سائنس کے ماننے والوں، اس حقیقت کو سن لو. آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد، آخری کتاب کے نزول کے بعد، آخری قانون کے اس زمین پر اتر جانے کے بعد اگر کسی کی بات مانی جائے گی تو سرکاری مدینہ، کونین کی نگینہ، یتیم آمینہ، آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، اللہ کے رازدار، مدینے کے تاجدار، اللہ کے رازدار سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی، کیونکہ وہ آخری نبی ہے، وہ عالمی نبی ہے، وہ عالمگیر نبی ہے، وہ ہدایت کی نبی ہے، وہ تمام انسانوں کی نبی ہے، وہ تمام جہانوں کی نبی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اپنے پیارے حبیب کو مخاطب کر کر فرماتا ہے اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے میں تمام لوگوں کو کھلا ہوا ڈالنے والا ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، مجھے سب سے بات کرنی ہے، مجھے سب تک بات پہنچانی ہے. اللہ کی آخری کتاب، اللہ کا آخری پیغام، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، جسے رہنمائی کو بتلاتی ہے، اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے وہ لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے. یہ کتاب صحیح عبادت کو بتلاتی ہے، صحیح معاشرت کو بتلاتی ہے، صحیح معاملات کو بتلاتی ہے. عزیزان گرامی، میں آج اپنے نوجوان ساتھیوں کو بیدار کرنا چاہتا ہوں، ان کے خون کو گرمانا چاہتا ہوں، ان کے جوش ولولے کو مہمیز لگانا چاہتا ہوں کہ ان کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں جن کے بارے میں قرآن اور روح نے اپنے درد و قرب کا اظہار اس پیغام کے ساتھ کیا تھا. تیرے صوفے ہیں اپرنگی تیری قالی کے گرانی، تیرے صوفے ہیں اپرنگی تیری قالی کے گرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی. عمارت کیا شبے و مصطفی بھی ہو تو کیا حاصل، نروز حیدری تجھ میں نئیست غنائے سلمانی. ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حادث کی تجلی میں، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حادث کی تجلی میں کہ پایا ہم نے اس غلام معراج مسلمانی. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. حضرات، یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ آج حالات اتنے پرخطر ہیں کہ بھی تاریخ میں اس قسم کے حالات سننے میں نہیں آئے. یہ مغربی تہذیب، یہ تمدن کی دل فریبیاں، یہ خود غرضی اور خود فراموشی، یہ رقابت و گوشتاکی اور یہ فطرت کی طاقت کو گوڑیا کرنے والا فکر گستاخ، یہ ترقیات کے پردے میں تنزل و انحطاط اس کے قبل سننے میں نہیں آیا. اور یہ قوم و ملت اپنا بہترین عطا اور سیاست و قیادت کے پاکیزہ اصول رکھنے کے باوجود دوستوں کو دست نظر بڑی ہوئی ہے. اور اس امت کے افراد اپنی تحریر، اپنے کلچر اور ثقافت سے آشنا ہی نہیں. اور دوستوں، خاص طور پر امت مسلمہ کا نوجوان جو ستاروں میں کمندے ڈال دیا کرتا تھا، جو پہاڑوں کو زیر کر لیا کرتا تھا، جس کی آنکھیں بڑی بڑی طاقتوں کی جمع خم ہو جایا کرتی تھی، جو دریاؤں اور سمندروں میں اپنا راستہ تلاش کے لیتا تھا، جس کی عادت زبردست زبانیں چور ہو جایا کرتی تھی، جن میں مریم کی صحبت، سلیمان جیسی دانائی اور ایوب جیسا صبر تھا جو صرف اور صرف خدا کے ساتھ جھک سکتا تھا. لیکن دوستوں، آج وہ نوجوان جو باقی شجاعت، عدت و عصمت اور عزم و حوصلے سے عبارت تھا، زندگی کے میدان میں سب سے پیچھے. اس کے حصے میں طاؤس اور غار، عیش و سرمستی اور آرام و راحت ہے. اس کی زندگی، اس کے ذہن و دماغ میں کوئی انقلابی تصویر ابھر کر نہیں آتی. جبکہ یہ حقیقت ہے کہ جو جوان انقلاب کا پیش فرما ہوتا ہے، مستقبل کی تعمیر میں ان کے افکار و عزائم کو بڑا دخل ہوتا ہے. اس کی تعمیر قوم و ملت کی تعمیر اور ان کی تقریب قوم و ملت کی تقریب ہوتی ہے. عزیزان گرامی، اگر یہ ٹھوس آلائیں سرفروشانہ جذبہ اور بامقصد زندگی کے لیے کام ہو جائے تو دنیا میں ایک مرتبہ پھر سے امن و عاشقی اور مساوات و رواداری کا درس دہرایا جا سکتا ہے. اس امت کے افراد اپنی تہذیب، اپنی کلچر و ثقافت سے آشنا نہیں. اس دور زمین اور تاریخ کے اسٹیج پر طارق بن زیاد، محمد بن قاسم ثقفی، محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کے کارناموں میں رنگ و روگن بھرا جا سکتا ہے.
ان کی یاد آج کے نوجوان تازہ کر سکتے ہیں. اس پہ ہندوستان کو دنیا عبادت و محبت اور بامقصد زندگی گزارنے کا گہوارہ دوبارہ بنا سکتے ہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ آج کا نوجوان ان کی تاریخ پڑھ کر سرفروشانہ عزم لے کر نئی بیداری کے ساتھ جداگانہ اسلامی طرز کی روح کے ساتھ میدان میں آئے, مایوسی اور ناامیدی کو پس پش ڈال کر آگے بڑھے. حقیقت میں یہی ہے جب جوانوں میں خوابی روح بیدار ہوتی ہے, چیتے کا جگر اور شہید کا تجسس ہوتا ہے تو اپنا نصیب تلاش کرتا ہے. ہر چیز سے نبر آزما ہوتا ہے اور اسے خدا کے سامنے لا کر ڈالنا اپنا غیرہ سمجھتا ہے. میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. نہیں تیرا نشیمت قصر سلطانی کے گنبد پر, نہیں تیرا نشیمت قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چنانوں میں, اور یہ خواب شرمندے تعبیر ہو. شب غریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے, شب غریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے, یہ چمن معمور ہوگا نوے توحید سے, وما علینا الا البلاغ.